بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک عظیم مجلس میں مجتمع فرمایا ہے۔ یہ بہت اونچی مجلس ہے، دعوت کی مجلس، اللہ کی نگاہ میں دین کی مجلس اللہ کی نگاہ میں اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، ایسے آسمان والوں کے لیے زمین پہ مجلسیں چمکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جب مجلس مکمل ہو جاتی ہے کہ جاؤ بخشائے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فضائل کے یقین کے ساتھ ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہاں پہ بیٹھ کر کوئی وعظ و تقریر کرنا مقصد بالکل نہیں ہے، یہ ایک مذاکرہ ہے، اور ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، سننے والے کو بھی نفع ملتا ہے اور جو بات کر رہا ہے اس کو بھی نفع ملتا ہے۔ ہر چیز کا مذاکرہ جو ہے اس کام کو کرنے والے کو نفع دیتا ہے، اور یہ تو وہ چیز ہے کہ جس پر دنیا کے بھی وعدے ہیں اور آخرت کے بھی وعدے ہیں۔ ایمان تو ایسی چیز ہے کہ جس پر دنیا پر کی کامیابی کے بھی وعدے اور آخرت کی کامیابی پر بھی وعدے۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے دوستو، یہ کوئی آج کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام چلایا کہ اپنے انبیاء کرام کو بھیجا کہ ہمارے بھٹکے ہوئے بندوں کو ہماری طرف لے کے آؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو لوگ اپنی نفس کے تقاضوں پہ چل رہے ہیں اور اپنی مرضی کی چلا رہے ہیں، انہیں پابند کر دینا تو یہ کسی کو گوارا نہیں ہوگا کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم اس وقت یہ کام کریں اور ہمارا دین روک رہا ہے نہیں تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اسی نفس پر قابو پانا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو نکال لیا، اپنے جسم سے اپنے نفس کو کبوتر کی شکل میں نکال دیا، تو ان پر سے جتنے بھی انوارات تھے سب ختم، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو انوارات بخشے تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ کہ اللہ یہ کیا؟ کہا اس نفس کی وجہ سے، جس نفس کی کو دبا کے تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے حکموں پہ چلا کرتے تھے، اس نفس کو دبا کے اور اس کی اتباع نہ کر کے تم ہماری اتباع کرتے تھے، تبھی تو تمہیں یہ انوارات ملے تھے، ورنہ فرشتے کیا کم ہیں؟ فرشتوں کے اندر برائی کرنے کی صفت ہی نہیں۔ تو اس لیے اس نفس کا ہونا بھی ضروری اور اس کا دبانا اور کچلنا بھی ضروری، لیکن حکمت کے ساتھ۔ ایک بڑے اللہ والے ہیں، ان کو دیکھا ایک عالم نے کہ ان کی ایک جو ہے ناک کے ایک نتنے میں غلاظت لگی ہوئی، پاخانہ لگائے گھوم رہے ہیں، اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نفس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ نفس کے خلاف۔ کہا میرا دل چاہا آج کہ میں خوشبو استعمال کروں تو میں نے یہ گندگی لگا لی۔ تو اس لیے علم کا ہونا یہ اشد ضروری ہے۔ عبادت تبھی کامل بنے گی جب علم ہوگا۔ تو علم کہاں سے ملے گا؟ علم ملے گا کتابوں سے اور علماء دین کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے۔ یہ جو دعوت کی محنت ہے، چاہا اس سے یہ جا رہا ہے کہ علماء کا تعلق عوام سے اور عوام کا تعلق علماء سے بن جائے۔ غیروں نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا کہ عوام کو الگ کرو، علماء کو الگ کرو۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ جو دونوں آپس میں مل جائیں گے تو نہ جانے کیسا انقلاب برپا ہو۔ تو اس لیے غیروں کی محنت کیا تھی کہ فرقوں میں بانٹ دیا۔ تم اچھا ٹھیک ہے، تم بریلوی ہو گئے، تم دیوبندی، اور تم اہل حدیث ہو گئے، تم قادیانی ہو گئے، اور تم شیعہ ہو گئے، تم سنی ہو گئے، اور ان سب کو آپس میں بھڑا رکھو، اپنا الو سیدھا کرتے رہو۔ ہمیں کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، سارے کے سارے کس نے کیا ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے،
تو جب سب کچھ ایک ہے تو پھر آپس میں لڑائی کیوں؟ ہم سب ایک ہیں، یہاں تک کہ ہمارے غیر ایمان والے بھائی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ایمان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے بندے تو ہیں، اللہ رب العالمین تو اپنی اس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جو بول بھی نہیں سکتی، جو زمین پہ رینگتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا، نہ کسی کتے کو بلا ضرورت ڈھیلا پھینک کے مت مارنا، میری مخلوق ہے، ارے یہ تو ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارا کسی سے کوئی لڑائی نہیں، ہم تو ہر شخص ہمارا بھائی۔ تو جب تک یہ آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں پیدا ہوگا تب تک دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعوت کی محنت سے چاہا یہی جا رہا ہے کہ اہل حدیث والے ہو کوئی بات نہیں، آؤ، تم اہل سنت ہو کوئی بات نہیں، آؤ، اہل قرآن ہو کوئی بات نہیں، آؤ، دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، جاؤ، دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، جاؤ۔ ہماری جماعت ایک مرتبہ ایک علاقے میں چل رہی، تو ہماری ہی عمر کے تھے، ملاقات کر کے ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے رہبر صاحب جو تھے مقامی، تو وہاں سے ملاقات کر کے علاقے سے محلے سے اور لا رہے تھے۔ جب مسجد کے پاس پہنچے تو ایک 14-15 سال کا بچہ یا نوجوان کچھ بھی کہہ لیں آیا، کہنے لگا کہ حافظ جی چل کے ذرا فاتحہ کر دیجئے۔ اب ہمارے ساتھ میں جو تھے وہ بھی ماشاءاللہ باشرات تھے، پرانے ساتھی تھے، انہوں نے اس کو ڈپٹ دیا، جو مقامی تھے انہوں نے اس کو ڈپٹا، کیا یہ فاتحہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے انہیں اشارے سے روکا، ہم نے کہا آپ مسجد چلو، سامنے ہے، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ خیر مان لی بات، چلے گئے۔ اس بچے سے ہم نے کہا کس بات کا فاتحہ کرنا بیٹا؟ کہنے لگا کہ وہ امی نے کہا ہے آج کنڈے ہیں، ٹکیا بنی ہیں، چل کے فاتحہ کر دیجیے۔ ہم نے کہا چلو، پہنچ گئے اس کے گھر پہ۔ اب اس کا والد جو تھے شاید کہیں باہر رہتے تھے، تو اس کی والدہ تھیں، تو ہم نے کہا ہاں بہن بتاؤ کہاں رکھا ہے؟ بتایا کہ جو ہے ایک کمرے کی طرف لے گئیں، اور وہاں ایک تخت کے اوپر بہت ڈھیر لگا ہوا، کنڈے کی ٹکیوں کا ڈھیر لگا ہوا، اور ایک طرف ایک وہ رکھی ہوئی جانماز بچھی ہوئی، پانی بھی باقاعدہ رکھا ہوا گلاس میں بھرا ہوا، اور ایک بڑے سے طباق میں ڈھیر ساری ٹکیاں رکھی ہوئی۔ تو ہم جا کے بیٹھے، ہم نے کہا اگربتی کہاں ہے؟ کہا ارے بھول گئے، جلدی سے آئیں اگربتی، لا کے اگربتی لگا دی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو معلوم تھا کس کی فاتحہ کرنا ہے، ہم نے پڑھ دیا اور جس کو ثواب بھیجنا تھا اس کو بھیج دیا۔ اور اس کے بعد وہی اس لڑکے کی والدہ آئیں، کہنے لگی حافظ جی یہ لیے جائیے۔ ہم نے کہا ارے یہ ہم کیسے لے جا سکتے ہیں، یہ ہمارا تھوڑی ہے۔ کہنے لگی کیوں؟ آپ نے تو کچھ کھایا بھی نہیں۔ کہا ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہم نے کہا یہ تو غریبوں کا حق ہے۔ تو کہنے لگی غریبوں سے کیا مراد؟ ہم نے کہا جو محلے میں جو غریب ہیں ان کے یہاں اس کو بھیجیے تو آپ کو ثواب ملے گا، کھائیں گے بچے، کھائیں گے، ان کے بھوکے بچے کھائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ اگر ہم یہ کھا لیں گے تو آپ کو تھوڑی ثواب ملے گا۔ ہم تو ویسے مرغا تندوری روزانہ کھا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ اگر ہم کھا لیں گے تو ہم آپ کو کوئی ثواب نہیں۔ اس کو لے جائیے کسی غریب کسی لڑکے کے ہاتھ بھجوائیے، جو محلے میں غریب ہے ان کے یہاں بھجوائیے۔ کہنے لگے اچھا یہ بھی ہے؟ ہم نے ہاں یہی تو ہے۔ کہنے لگے اچھا تو کچھ تو لیے جائیے، ادھر سے لیے جائیے۔ کہا نہیں، ہم نے کہا نہ ادھر سے نہ ادھر سے، بات سب ایک ہی، ہم نہیں لے جا سکتے اس کو، ہمیں حق نہیں اس کا۔ کہنے لگے اچھا یہ بات ہے۔ جب ہم چلنے لگے تو اتنی دیر میں وہی بچہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس سے آیا، اور نوجوان نے کہا یہ لیجئے۔ تم اس کے ہاتھ میں 300-400 روپے دبے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ حافظ نذرانہ رکھ لیجئے۔ ہم نے کہا یہ نذرانہ کس بات کا ہے؟ کہنے آپ نے فاتحہ کیا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم نے قرآن پاک کی صورتیں پڑھی، وہ کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، وہ آپ بھی پڑھ سکتی تھی۔ اب آپ نے ہمیں بلایا، ہم نے پڑھ دیا، جس کو بخشنا تھا بخش دیا۔ اب یہ ہمارا تھوڑی ہے، اگر آپ دینا ہے چاہتی ہیں تو اس کو جو ضرورت مند ہو اس کو بانٹ دیجیے، جو حاجت مند ہو اس میں، کہیں نہ صحیح تو مسجد میں ہی دے دو، اللہ کے راستے میں ہی دے دو۔ کہنے لگے اچھا آپ نذرانہ بھی نہیں لیتے؟ ہم نے کہا قطعی نہیں، ہمیں حق ہی نہیں اس کا۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے اچھا۔ پھر اب ہم نے اپنی بات رکھ دی، ان کی بات مکمل ہو گئی۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہنے لگی جی۔ ہم نے کہا اس کو کبھی اللہ کے راستے میں بھیجا ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں تو حافظ جی کبھی نہیں بھیجا۔ ہم نے کہا ارے اللہ کے راستے میں بھیجو، پتا تو چلے کہ ماں باپ کا جو ہے مقام کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کا یہ جو ہے حق کیا ہے۔
कुछ पता तो चले, दीन के बारे में कुछ सीखे तो, वुजू कैसे करना है और गुस्ल कैसे करना है कुछ पता तो चले। कैसे पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, लेकिन दीन की कोई तालीम नहीं। तो कहने लगी अच्छा हाँ ये तो बात सही है, ठीक है। हमने कहा परसों जमात जा रही है 3 रोज की इसी मस्जिद से, आपकी पड़ोस की मस्जिद से 3 दिन की जमात जा रही है, इसको भेजो उसमें। कहने लगी बिल्कुल 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 ले जाइए। हमने कहा अब वसूली जमा करो, जो पैसे वापस कर दिए थे उसी में से वसूली उनकी जमा कर ली। अब जो है तीसरे दिन वो नौजवान जो था खुद अपना बिस्तर लेके अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आया, बुलाने कोई नहीं गया, खुद ही पहले आया और अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए गया। तो अगर हम दावत की मेहनत हिकमत के साथ और फिक्र के साथ करेंगे तो ऐसा नहीं है, उम्मत बेचैन है, उम्मत प्यासी है, लेकिन हमें काम करने का सलीका नहीं, हम खुद काम करना नहीं चाहते। गलती सबसे बड़ी किसकी? हमारी अपनी है। तो हमें उसूल और आदाब के साथ, और बाकायदा अल्लाह ने खुद फरमाया कि दावत दो मगर बसीरत के साथ। इस सारों को एक ही लाठी से हाँक दोगे तो क्या होगा? सारी भैंसें एक लाठी से नहीं हाँकी जाती। जैसा इंसान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, बहुत सारे सहाबा कराम सामने बैठे हैं, एक कबीले के सरदार आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा खिसके, आइए 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 बैठिए, तकिया पेश किया। लोग ये कहते हैं कि भाई बताओ वो सरदार, अरे भाई जो जैसा है उसको उसके मर्तबे के एतबार से आप उसको इज्जत दें तभी तो वो जुड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। और बाकायदा हर घर पे जाएं, 1 मरतबा गए, 2 मरतबा गए, 4 मरतबा गए, नहीं आ रहा, अरे उस पे दिल पे मोहर लग गई, वो नहीं आएगा। अरे नहीं लगी, दिल के तो हमारे मोहर लगी हुई है कि हम नहीं जा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार गए? 100 मरतबा एक के पास गए, और उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए, और बहुत सारे ऐसे थे जो ले भी आए। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि दावत को दावत के हिसाब से करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हमको दावत को सीखना है, और सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में कम से कम 4 माह लगाना है, और हर साल 4 माह लगाना है। सीखते सीखते करना है, और करते करते सीखना है, और सीखते सीखते मर जाना है। करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह।